کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی اور وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کے برعکس جو صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے اس کا نام ہے صفت غضب۔ صفت غضب، غصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب بھی فرماتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت یہ اللہ کے صفت غضب پر حاوی ہے اور اس سے کہیں وسیع تر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 54 میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ آپ کے رب نے اپنے نفس پر الرحمہ کو یعنی رحمت کو لکھ دیا، یعنی فرض کر لیا۔ اللہ نے اپنے نفس پر غصہ فرض نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نفس پر غصہ کرنا، غضب کرنا یہ فرض نہیں کیا، جبکہ رحمت کرنا فرض کر دیا۔ غصہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی چاہت ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتے ہیں۔ لیکن جہاں جو کوئی شخص رحمت کا مستحق ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہ کرے، بلکہ جو مستحق نہیں بھی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کئی اعتبار سے رحمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لما قضى الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کا فیصلہ کیا، تو کتب عنده فوق عرشہ، تو وہ ساری قضاء و قدر، وہ سارے فیصلے اور جو کچھ ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا اور اپنے پاس عرش پر اس کو رکھ دیا۔ اور اس میں ایک یہ بھی چیز تھی، یہ چیز بیچ میں لکھی ہوئی تھی، ان رحمتی سبقت غضبی، بلا شبہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ چکی ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب سے وسیع تر ہے، میری رحمت میرے غضب سے کہیں آگے ہے۔ تو یہ اس لیے کہ غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کا ایک کام یا اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ غضب لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کریم کی آیت میں اپنے غضب، ایک غضب کی صفت اور دوسری رحمت کی صفت، دونوں کو جمع کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتے ہیں۔ اب یہ تحذیر، خبردار کرنا، وارننگ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جس سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، اور ان میں غضب بھی ایک چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ڈرانا، جہنم کو پیدا کرنا، جہنم سے ڈرانا، عذاب سے ڈرانا، سابقہ اقوام کے واقعات کو بیان کرنا، ان کا مقصود کیا ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے، کسی ملک میں اگر سزا کے قوانین ہیں، اگر کسی گھر میں بڑے چھوٹوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں محبت ہوتی ہے، اصل میں شفقت اور رحمت اس میں کار فرما ہوتی ہے، کہ ڈانٹا یا روکا کس بات سے جاتا ہے؟ جو نقصان دہ ہو، تو نقصان سے بچانا یہ ایک شفقت ہے، ایک رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کو اس لیے رکھا کہ لوگ رحمت کی طرف آ جائیں، اور اللہ کی رحمت سے لوگ کسی دھوکے میں نہ آئیں، کہ اللہ تو بڑے رحیم ہے، لہٰذا جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، جو عمل حرام ہے حلال ہے اس کی تفریق کے بغیر اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے تحت کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اور تمام صفات کو اپنی اپنی جگہ اور مقام پر رکھا۔